السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں کہ ہم اپنے برڈز کو سبزیاں دیں یا نہ دیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپن ایویری میں جو چکس ہیں میرے، ان کو میں نے سبزیاں دی ہوئی ہیں، جن میں گوبھی ہے، پالک ہے، گاجر ہے، ہری مرچ ہے بڑی والی، اور کافی سلاد پتہ ہے، مکس ہے سب۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے شوق سے ان کو کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے برڈز کو نیچرل ڈائٹ پہ رکھیں۔ ان میں سے ان کو ہر طرح کی وٹامنس بھی ملے گی، ہر طرح کی کیلشیم بھی ملے گی، اور جو چیزیں ہم آج کل میڈیسنس کے تھرو ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں ان سبزیوں میں موجود ہے۔ تو میری تو ہمیشہ یہی ایڈوائز رہی ہے دوستوں کو، اور میرا ماننا بھی یہی ہے کہ جو چیز ہم نیچرل طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ چیز ہمیں آرٹیفیشل طریقے سے نہیں مل سکتی۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ برڈز کو جلدی ہیٹ پہ لانے کے لیے یا جلدی بریڈ لینے کے لیے ہم میڈیسنس کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو ہیٹ پہ لانے کے لیے کسی میڈیسن کا سہارا لے رہے ہیں تو بیسٹ ہے کہ ہم ان کو نیچرل ڈائٹ بھی ساتھ میں دیں، تاکہ وہ اس کو ریکور بھی کر پائیں۔ ایسے نہ ہو کہ ہم ان کو ہیٹ پہ لانے کے چکر میں جو ہے اپنے برڈز کو ایکسپائر کر دیں اور فائدے کے چکر میں نقصان کر بیٹھیں۔ تو یہ کافی چیزیں سوچنے اور سمجھنے کی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے برڈ کو کس طرح سے پالیں، کس طرح سے بڑا کریں۔ تو ماشاءاللہ میرے جتنے بھی برڈز ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کو نیچرل ڈائٹ پہ رکھوں، جن میں سبزیاں دینا اور بھٹے کا استعمال، جس کو سندھی میں سنگ بولتے ہیں ہم، اس کا تو ڈیلی بیسس پہ میں استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ بچے کافی آئے ہوئے ہیں ہیچ ہو کے، تو ان کے لیے بھٹا تو بہت ضروری ہے۔ باقی سبزی ہے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن، جیسے لسن ہو گئی، بھٹا ہو گیا، یا یہ مکس سبزیاں ہو گئیں، جن میں پالک، دھنیا اور یہ سلاد پتہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ روٹین میں ہم استعمال کریں۔ ایک دن ہم بھٹا دے دیں، ایک دن ہم پالک دے دیں، ایک دن ہم مکس سبزیاں دے دیں، تو اس طرح سے ہمارے برڈز کی ہیلتھ اچھی رہے گی اور ہم ان سے اچھی بریڈ بھی لے پائیں گے۔ لیکن اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ ہم ان کو نیچرل بریڈ سے ہٹ کے آرٹیفیشل طریقے سے بریڈ بھی لیں اور برڈ کو ہیلتھی بھی رکھیں، تو یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ انجوائے کریں، ان چیزوں کو دیکھیں کس طرح سے ہمارے برڈز بھی انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کو اس طرح سے دیکھ کے خوشی ملتی ہے کہ یار ہم نے کم سے کم کچھ ایسا ماحول بنا کے ان کو دیا ہے جس میں یہ خوش ہیں۔ باقی کیجز میں رکھنا، ان سے بچے لینا، یہ تو ٹھیک ہے، چلتا ہے، لیکن جب تک وہ بریڈ کی عمر تک پہنچیں تب تک وہ کم سے کم اپنی وائلڈ لائف کو انجوائے کر سکیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی بچے میرے اوپن ایویری میں ہیں، سارے کے سارے ماشاءاللہ ہیلدی ہیں۔ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی میڈیسنس میں یوز نہیں کرواتا۔ یہی جو اپنا گھاس ہے یا جو بیج کا دانہ گرتا ہے زمین پہ، وہ اگتا ہے، اسی کو کھاتے ہیں۔ جو سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں، ان کے پتے کھاتے ہیں، ان کی ٹہنیاں توڑتے ہیں، مطلب کہ وہ لگے رہتے ہیں نا۔ انگور کی ایک بیل ہے، اس کی لکڑی کو کاٹتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ ہیلدی ہیں۔ اور میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ جتنے بھی جو چھوٹے چھوٹی چونٹیاں وغیرہ ہیں، جس کو ہم ماکوڑا بھی بولتے ہیں، ان چیزوں کو بھی یہ بڑے مطلب مزے سے کھاتے ہیں۔ باقی اگر جو ہمارے کیجز میں برڈس ہیں، ان کو تو کھانا تو چھوڑو، ان کو دیکھ کے چونٹیوں کو دیکھ کے ہی سائڈ پکڑ لیتے ہیں، یا ان کے باکسز کے اندر بھی وہ چونٹیاں گھومتی رہتی ہیں، تو ان کو بھی وہ کچھ نہیں کہتے۔ لیکن یہ ماشاءاللہ جیسے جیسے رہ رہے ہیں اوپن ماحول میں، اسی طرح سے یہ اپنی لائف بھی اسی انداز میں، اسی سٹائل میں گزار رہے ہیں۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کس طرح سے، دیکھیں آپ، یہ لکڑی کو کاٹ رہا ہے، اور اوپر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ٹہنیوں کو لگے ہوئے ہیں۔ یہ میرا پیل فیلو اسپلٹ پاربلیو کا بچہ ہے،
جو ماشاءاللہ ابھی اگلے سال بریڈ پہ آئے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں کہ برڈس کو کیا دینا چاہیے، کیا نہیں دینا چاہیے، کس طرح سے کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے. شکریہ.